یعنی شرمناک جو ہے، شرم آنی چاہیے ان کو کہ کوئی بھی جو اللہ کے ہاتھ دی ہوئی ایک انعام ہے انسان کو، اور آئین میں اس کا تحفظ کیا گیا ہے۔ محترم عمران خان صاحب کی تاریخ تھی جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ کے پاس لگی ہوئی تھی۔ 12 بجے کا ٹائم تھا، 12 بجے سے ہم 1:45 بجے تک بیٹھے رہے اور پسینے میں شرابور ہو کر بیٹھے رہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بالا عدالتوں میں وقت دیا جائے، اور اس وقت کے برعکس جو ہے یہ میجسٹریٹوں میں تو ہوا کرتا تھا کہ چیمبر میں ریٹائرنگ روم میں بیٹھ کے چائے پیتے رہتے تھے یا ٹی وی دیکھتے رہتے تھے۔ ہائی کورٹوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے شکایت بھی برملا کی، اگرچہ چیف جسٹس صاحب نے اس کی معذرت کی، لیکن میں نے کہا جی یہ کرسی ختم ہو گئی ہے، ہم آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کو ہمارا عزت بھی ملحوظ ہونی چاہیے۔ ہم پسینے سے شرابور ہو کر جو ہے یہاں 2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے جو ہے ٹائم دے کے ابھی نہیں آئے۔ اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ خان صاحب کے ساتھ یہ ایڈیشنل سیشن جج جیل میں جا گیا ہے انسپیکشن کرنے کے لیے، اور اس نے لکھا ہے کہ خان کے کمرے کے باہر جو ہے وہ لگا ہوا تھا کیمرہ لگا ہوا تھا، جو ان کو نہانے کی جگہ اور جو ان کو انخلاء کی جگہ تھی وہ کھلی تھی۔ یعنی شرمناک جو ہے، شرم آنی چاہیے ان کو کہ کوئی بھی ہو، سابقہ وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی پریزنر ہو، کیا اس کی آپ اس طرح سے پرائیویسی میں کیمرے نکال کے اس کو نہاتا دیکھیں، یا وہ اپنا انخلاء کے لیے جائے اور آپ اس کی جو ہے اس طرح سے تصویریں کیمرے میں دیکھتے پھریں؟ یہ آج تک نہیں ہوتا دنیا میں، یہ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ۔ اور پھر اس نے کہا کہ ایڈیشنل سیشن جج نے رپورٹ دی ہے جو میں نے آج پیش کی ہے اس عدالت میں، عدالت عالیہ میں، اور اس نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھے شکایت کی تنگی کی ساری۔ اب اندازہ کیجئے گا حکومت اس کو بیٹر کلاس دے رہی ہے، جو سزا ہے وہ سمپل امپریزنمنٹ ہے، مشقتی سزا نہیں ہے، سادہ سمپل امپریزنمنٹ ہے جو سزا دی ہے، اور اوپر تو رہا یہ کہ اس کو بیٹر کلاس دی ہے، اس لیے کہ وہ اسٹیٹس کے مطابق دیتے ہیں، وہ سابقہ وزیر اعظم ہے، اور ایسی جگہ پہ اسے رکھا ہوا ہے اٹک جیل میں جو جانوروں لائق بھی نہیں ہے جہاں رکھا جائے۔ یہ جو ہے میں نے اس کو دی ہے، بتائی ہے اس کو، اور کل میں نے خان سے ملنا بھی ہے، اس لیے کہ ان کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ ضرور پلیز ملیے گا، تو میں نے آج ان کو بتایا ہے، جو چیف صاحب نے اجازت تو دی ہے۔ آج جب شروعات ہوئی بحث کی تو وہ وکیل صاحب آ گئے ایک مدعی کی، پتہ نہیں اس کے لیے کون انتظار کر رہا تھا۔ مدعی کے وکیل صاحب وہ ہیں جو میرے شاگرد کے شاگرد ہیں، جو وزیر قانون کے، اور ماشاءاللہ وہ شروع دن سے، پہلے دن سے وہ وکیل ہیں مدعی کے، پہلے دن سے الیکشن کے سارے ٹرائل میں موجود ہیں، اور کہتے ہیں جی مجھے تیاری کے لیے وقت چاہیے۔ جج صاحب نے کہا بھائی تم تو خود بیچ میں رہے ہو، 2 ہفتے چاہیے مجھے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، جب ہم نے مخالفت کی تو کہتا ہے 10 دن دے، تو پھر میں نے کہا جناب جج صاحب بہت ہو لیا۔ اس دن جب میں نے پہلے دن آپ کو بحث کی تھی، آپ نے اپیل سماعت کے لیے منظور کی تھی، اسی دن آپ کو معطل کر دینی چاہیے تھی سزا، اسی دن آپ کو سسپینڈ کر دینی چاہیے تھی سزا، پھر بھی آپ نے باوجود نوٹس دیا شارٹ ڈیٹ کے لیے، اور وہ تب اس لیے نہ لگ سکا کہ آپ بوجہ علالت چیف جسٹس صاحب بیماری کی وجہ سے عدالت نہیں کر پا رہے تھے، جس وجہ سے تساہل ہو کر آج لگی تھی۔ میں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ آپ میری زندگی کا حق مجھ سے چھینا ہوا لے ہیں، جو اللہ کے ہاتھ دی ہوئی ایک انعام ہے انسان کو، اور آئین میں اس کا تحفظ کیا گیا ہے، آئین میں اس کا تحفظ کیا گیا ہے، اور یہ ہر دن ہر لمحہ جو میرا گزر رہا ہے یہ میری زندگی سے کاٹ رہے ہیں آپ، جس کا کسی دنیا میں کسی شخص کو، کسی عدالت کو اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ اور میں نے کہا جی یہ دیکھیں کہ فساد کی سب سے بڑی جڑ، اس سارے گناہ کی جو ایک شاخسانہ ہے وہ تو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس نے یہ فیصلہ دیا کہ عمران خان جو ہے وہ 62-63(1) میں یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، یہ نااہل ہو گئے ہیں، اور آگے لکھ دیا کہ ان کے خلاف جو ہے فوجداری مقدمہ بھی قائم کیا جائے۔ اچھا اب اندازہ کریں کہ وہ آرڈر
لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا اور اس میں ایڈمٹ ہو گیا ہے اور اس میں کہا گیا کہ کوئی اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی.